معزز سامعین، آج الفاظ ختم ہو گئے۔ الفاظ پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں۔ آج الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ایک بچے کا اتنا بڑا جنازہ دیکھا ہے۔ کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آئی جنہوں نے اس بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ لوگ عمار کے جنازے میں داڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ معزز سامعین، سیاست اپنی جگہ، لیکن اس ننھی جان کا کیا قصور تھا جس کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میاں عباد نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے ان سیاستدانوں کو جن کی وجہ سے ایک معصوم اور ننھی جان چلی گئی۔ معزز سامعین، جس ہسپتال میں عمار کو لے کے جاتے تھے وہ علاج کرنے سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اوپر سے پریشر ہے۔ کیا یہ ہے وہ ملک پاکستان جس کا خواب اقبال اور قائد نے دیکھا تھا؟ کہاں یہ ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست جس کا خواب اقبال اور قائد نے دیکھا تھا؟ اب اس ریاست میں، اس ملک میں اور اس پاک سرزمین پر نہ ہی فلاح نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اسلام۔ معزز سامعین، ننھے عمار کا جنازہ میاں عباد کے بیٹے کا صرف جنازہ نہیں تھا، یہ اس اسلامی اور فلاحی ریاست کا جنازہ تھا جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ جنازہ پوری قوم جو مردہ قوم بن چکی ہے اس کا جنازہ تھا۔ یہ جنازہ ہمارے پیارے وطن کے آئین کا جنازہ تھا جو شہریوں کو حقوق تو دیتا ہے لیکن صرف اور صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اور بولنے کی حد تک۔ یہ جنازہ ہماری غیرت، عزت اور دلیری کا جنازہ تھا۔ معزز سامعین، ننھے عمار کے جنازے میں پولیس ڈنڈے اور شیلنگ گنز تک لے آئی۔ کیا اب ہمارے جنازے بھی محفوظ نہیں رہے؟ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ریاست پاکستان پر حکمرانی کرنے والوں کے لیے اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین، اب وہ حکمران اور سیاستدان کہاں ہیں جو آئین کے نام پر دبا ہے، جنہوں نے اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو ریلیف دینا تھا؟ اب وہ پاکستان میں تو نظر نہیں آتے لیکن لندن کی سڑکوں پر سر عام گشت کر رہے ہیں جہاں انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ کیا اب ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ معزز سامعین، ایک طرف ہمارے پاک وطن کا دشمن کلبھوشن اس کو اس کی ماں اور بیوی سے ملوایا جاتا ہے اور دوسری طرف اس ریاست کے شہری اور محب وطن کو اپنے ننھے بیٹے سے جدا کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک سیاسی بنیاد پر، ایک سیاسی جماعت سے وابستگی پر۔ معزز سامعین، اس ملک میں وفادار لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا ہے اور اسی سلوک کی بنا پر ہمارا ملک دو ٹکڑے بھی ہوا تھا۔ نہ جانے ابھی بھی اس قوم نے کتنے جنازے اٹھانے ہیں، پہلے ارشد شریف کا جنازہ، پھر ذلت شاہ کا جنازہ اور اب ننھے عمار عباد کا جنازہ۔